امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور راجناتھ سنگھ اہم شراکت داری پر تبادلہ خیال کریں گے، پینٹاگن کا بیان۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اگلے ہفتے ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کریں گے اور دونوں ملکوں کے مابین بڑی دفاعی شراکت داری کو عملی جامہ پہنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ہندوستان اور امریکہ کے مابین دفاعی تعلقات میں گزشتہ برسوں سے تیزی آئی ہے اور جون 2016 میں امریکہ نے ہندوستان کو ایک اہم دفاعی شراکت دار قرار دیا ہے، جس میں 2016 میں لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم آف ایگریمنٹ LEMOA بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں متعدد اہم دفاعی اور سیکورٹی معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس کے تحت دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے کے اڈوں کو فوجی سامان کی مرمت اور فراہمی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ آسٹن اگلے ہفتے ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے وہ جاپان اور جنوبی کوریا جائیں گے۔ پہلی بار بائیڈن انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے۔ ہندوستان میں وہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور ہندوستان کے ساتھ بڑی دفاعی شراکت داری کے نفاذ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں معلومات کا تبادلہ، علاقائی دفاعی معاہدے، دفاعی تجارت اور نئے شعبوں میں تعاون بھی شامل ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ امریکی وزیر دفاع آسٹن 19 مارچ سے 21 مارچ تک ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ بہار میں NDA کو لگا بڑا جھٹکا۔ سابق مرکزی وزیر اور راشٹریہ لوک سمتا پارٹی RLSP سربراہ اپیندر کشواہا اپنی پارٹی کو نتیش کمار کی پارٹی جنتا دل یو میں ضم کرنے کی پوری تیاری کر چکے تھے، لیکن وہ ایسا کر پاتے اس سے پہلے انہیں پارٹی کے سرکردہ لیڈران نے زبردست جھٹکا دیا ہے۔ RLSP کے ریاستی صدر وریندر کشواہا، جنرل سیکرٹری نرمل کشواہا سمیت بڑی تعداد میں پارٹی لیڈران نے RJD کی رکنیت اختیار کر لی۔ اتنا ہی نہیں، پارٹی کے تمام عہدیداران نے اپیندر کشواہا کو چھوڑ کر پوری پارٹی کو RJD میں ضم کر دی ہے۔ RLSP کے ان سبھی لیڈران اور عہدیداران کو RJD لیڈر تیجسوی یادو نے پٹنہ میں پارٹی کی رکنیت دلائی۔ اس موقع پر تیجسوی یادو نے RLSP سے آئے لیڈروں کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک طرح سے RLSP کا RJD میں انضمام ہے۔ RLSP میں اب صرف سابق مرکزی وزیر اپیندر کشواہا بچ گئے ہیں۔ اس موقع پر تیجسوی یادو نے کہا کہ ریاستی صدر وریندر کشواہا، جنرل سیکرٹری نرمل کشواہا، خاتون سیل کی چیف مدھو منجری سمیت کئی سیل کے سربراہان، کئی ضلع کمیٹی کے صدور اور عہدیداروں کے ساتھ جھارکھنڈ RLSP کے ریاستی صدر نے بھی RJD کی رکنیت اختیار کی ہے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ ان ساتھیوں کے RJD میں آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ تیجسوی یادو نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل گزشتہ اسمبلی انتخاب میں RLSP کے اس وقت کے ریاستی صدر بھودیو چودھری بھی RJD کی رکنیت اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشواہا پہلے کہتے تھے کہ اگر نتیش کمار جیسا دوست ہو تو دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب شاید کشواہا جی ان باتوں کو بھول گئے ہیں۔ اس درمیان RLSP سے RJD میں شامل ہوئے وریندر کشواہا نے کہا کہ نتیش کمار کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے RLSP کی تشکیل ہوئی تھی۔ کووشیلڈ ٹیکے پر 3 ممالک نے لگائی پابندی۔ ٹیکہ لینے کے بعد کچھ لوگوں میں خون کے انجماد کے آثار نظر آئے۔ کورونا ویکسین کووشیلڈ پر 3 ممالک نے فوری اثر سے روک لگا دی ہے۔ یہ ممالک ہیں ڈنمارک، ناروے اور آئس لینڈ۔ ان ممالک میں کووڈ-19 ویکسین ایسٹرازینیکا لینے کے بعد کچھ لوگوں میں خون کے انجماد کے آثار نظر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اب بھی اس ویکسین کا استعمال کر رہا ہے۔ نیشنل ایکسپرٹ پینل کے مطابق ان معاملوں پر باریکی سے نگاہ رکھی جا رہی ہے۔
جن میں ویکسین لینے کے بعد مریض کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ویکسین کے بعد جن کی موت ہوئی، ان معاملوں کا بھی جائزہ پینل لے رہا ہے۔ کورونا ویکسین ایسٹرازینیکا کو سیرم انسٹی ٹیوٹ نے تیار کیا ہے۔ علاوہ ازیں یورپین میڈیسن ریگولیٹری EMA نے بھی اس طرح کے معاملوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈنمارک نے فی الحال ویکسین دینے پر 2 ہفتے کے لیے روک لگائی ہے۔ وہاں ایک 60 سالہ خاتون کو ویکسین لگائی گئی تھی، جس کے بعد خاتون کی موت واقع ہوئی۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ویکسین ہی موت کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن پھر بھی ویکسین لگانے کا کام 14 دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وہیں ناروے نے ویکسین پر روک لگانے کا فیصلہ احتیاط کے طور پر لیا ہے۔ آئس لینڈ میں بھی ویکسین پر روک لگا دی گئی ہے۔ آسٹریلیا پہلے ہی اس کے استعمال پر پابندی لگا چکا ہے، تو اٹلی بھی ایسا ہی کچھ اشارہ کر رہا ہے۔ ایسٹرازینیکا نے اپنے بیان میں کہا کہ ہیومن ٹرائل کے دوران ویکسین کی سیفٹی کو لے کر باریکی سے کام کیا گیا تھا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ خلیجی ممالک میں برسرکار ہندوستانی تارکین وطن کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو وطن میں اپنی چھٹی گزارنے آئی اور بین الاقوامی پروازوں کی عدم دستیابی کے سبب اپنی ملازمت پر واپس نہیں پہنچ سکی۔ انڈین ایمبیسی کے ذرائع کے مطابق صرف سعودی عرب میں کام کرنے والے 1 لاکھ ہندوستانی باشندے ایسے ہیں جو وطن سے اپنی ملازمت پر لوٹنے کے منتظر ہیں۔ خلیجی ممالک کے کچھ ممالک میں کوارنٹائن ہو کر سعودی جانے کا ایک راستہ ان وطن میں پھنسے NRIs کے لیے کھلا تھا، مگر یہ اتنا مہنگا ہے کہ ہندوستانی باشندوں کی اکثریت اس قدر بڑی رقم ادا کرنے کی متحمل نہیں ہے۔ ایک ہفتہ قبل NRIs گروپس نے خلیجی ممالک میں موجود ہندوستانی سفارت خانوں کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں حکومتی سطح پر نمائندگی کرتے ہوئے ان ہندوستانی تارکین وطن کی اپنے ملازمتوں پر واپسی کو یقینی بنائیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بے جانا ہوگا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر گفتگو کی۔ خبروں کے مطابق اس بات چیت میں وزیر اعظم ہند نے باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا اور ان امکانات کو اجاگر کیا جو ہندوستانی معیشت سعودی سرمایہ کاروں کے لیے پیش کر سکتی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں بے روزگاری اپنے عروج پر ہے۔ اس پر خلیجی NRIs لاکھوں کی تعداد میں ملک میں واپسی کے منتظر ہیں اور ایک عرصے سے ان کا وطن میں کوئی ذرائع معاش بھی نہیں۔ NRIs کی خواہش تھی کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اپنی گفتگو کے دوران ان پریشان حال NRIs کے مسئلے پر کچھ کہتے تو سعودی حکومت کی جانب سے اس مسئلے کے حل میں کوئی مثبت پیش رفت ہوتی۔ ادھر سعودی عرب میں کئی کمپنیاں بروقت ڈیوٹی پر رجوع نہ ہونے والے ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کی نوٹسیں جاری کر رہی ہیں۔ اس سے لاکھوں ہندوستانی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لہذا حکومت ہند کو اس سلسلے میں فوری طور پر قدم اٹھا کر خلیجی ممالک میں کام کرنے والے ہندوستانی باشندوں کے اس گمبھیر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ پروگرام ورق ورق چہرہ میں مشرق وسطی میں مقیم اردو شعراء و ادباء کے تعارف اور انتخاب پر مشتمل کتاب مشرق وسطی میں اردو کا مختصراً تعارف پیش ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جسے قمر حیدر قمر، شمس الحق نوشاد، راشد فضلی اور بشیر مرزا نے مرتب کیا ہے۔ اس کی اشاعت سن 1993 میں ادارہ اردو ادب کے زیر اہتمام عمل میں آئی۔ کتاب کو صحراؤں میں فکر و فن کا اعتبار قائم رکھنے والوں کے نام منسوب کیا گیا ہے۔ شعراء و ادباء کو حروف تہجی کے اعتبار سے فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور ان کو اپنے اپنے ملکوں میں رکھا گیا ہے۔ کتاب میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان، قطر، کویت، بحرین کے شعراء کا انتخاب شامل ہے اور وہ شعراء و ادباء جو ان ملکوں سے لوٹ گئے ان کے لیے الگ گوشہ مختص کیا گیا ہے اور مرتبین نے اپنے لیے بھی ایک علیحدہ گوشہ قائم کیا ہے۔
اس تبصرے میں سعودی عرب کے شعراء و ادباء کے نام پیش کیے جائیں گے اور آئندہ ان کا تفصیلی تعارف کرایا جائے گا۔ سعودی عرب میں شامل شعراء و ادباء کے نام اس طرح ہیں: اعتماد صدیقی، اقبال اعجاز بیگ، اقبال نواز، اقبال احمد قمر، آفتاب جعفری، احمد راجہ، حنیف ترین، خواجہ رحمت اللہ جری، خسرو میر فراست علی، زکا صدیقی، رؤوف خلیش، رشید صدیقی، ریحانہ روحی، ریحان اظہر، زین صدیقی، سجاد بابر، سید ظفر مہدی، سید یونس اعجاز، سہیل حیدر جدی، سید ہشام احمد، شبنم مناروی، شفق ہاشمی، شجاعت علی راہی، شمع ظفر مہدی، شہود ہاشمی، صفدر حسین، طارق بٹ، ظفر اقبال کھوکر، عمر سالم علی دروس، عبد الباری انجم، عذرا نقوی، عابد معیز، علی عباس اشعری، عبد الصمد خطیب، غیاث صدیقی، کاوش عباسی، محمد صلاح الدین پرویز، مشتاق شاد، یم عاصم صدیقی، مرزا سلطان بیگ، مظہر قسیم مظہر، نسیم سحر، نعیم حامد علی، نجمہ شاہین نجمی، نگار سجاد، نگہت مرزا ہنا، نگار خالد نگار اور واصل عثمانی۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ